یہ بات ہے 1833 کی، جب بنی آس کے قبیلے کے مخدوم بن بھٹی اپنے لوگوں کو لے کے جنوب مشرقی عرب کے ساحل، جسے آج عربین سی کہا جاتا ہے، دبئی کریک کے سامنے آباد ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یہ ابو ظبی سے آزادی کا اعلان کرتے ہوئے دبئی کے پہلے حکمران بن جاتے ہیں۔ اس ٹائم دبئی مچھیروں اور ماہی گیروں کی ایک بستی ہوا کرتی تھی، جس کے ارد گرد ہزاروں کلومیٹر ریت ہی ریت تھی، اور یہ مکمل طور پر صحرائی علاقہ تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جہاں صرف ریت ہی ریت تھی، وہ اب دنیا کا ورلڈ ٹریڈ اینڈ بزنس ہب بن سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت برج الخلیفہ، دنیا کا لگژری ترین ہوٹل برج العرب، ورلڈ ٹورسٹ پلیسز، مین میڈ ایسلینڈ پالم جمیرہ، جو کہ سمندر میں انسانی ہاتھ سے بنایا گیا سب سے بڑا مصنوعی جزیرہ ہے۔ یہ سب کچھ دنیا کی ماڈرن ترین ایمریٹس، جو کہ ایک وقت میں ریگستانی صرف ایک بستی ہوا کرتی تھی۔ آئیے جانتے ہیں دبئی کی حیران کن ایولیوشن کی اصل کہانی۔ Welcome to Dubai. The city is now a global business hub and luxury tourist destination. Dubai, there is the tallest building in the world. When you think of Dubai, most people think of this building right here. 1958 شیخ راشد بن مخدوم اپنے والد کی انتقال کے بعد دبئی کے حکمران بن جاتے ہیں۔ اس وقت بھی دبئی کی معیشت کا انحصار ماہی گیری اور پیرل ڈرائیونگ پر تھا۔ شیخ راشد بن مخدوم کیونکہ لندن میں رہ کے آئے تھے اور وہ لندن کے جدید انفراسٹرکچر سے بہت ہی متاثر تھے، اس لیے شیخ راشد کی ابتدائی ترجیحات دبئی کے انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کرنا تھا، جس میں پہلا کام وہ دبئی کریک کی کھدائی کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس وقت دبئی کریک صرف چھوٹے جہازوں کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا تھا، کیونکہ بڑے جہاز اس میں آ نہیں سکتے تھے۔ شیخ راشد بن مخدوم اس کریک پر قرض لے کر پیسہ لگانا شروع کر دیتے ہیں، جس پر بہت تنقید کی گئی کہ شیخ بلا وجہ پیسے کو برباد کر رہا ہے، لیکن شیخ راشد جانتے تھے کہ دبئی کریک ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ایشیا اور یورپ کے بہت بڑے بحری جہازوں کے ساتھ سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے اور دبئی کریک کو تجارتی مرکز بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسے کہ کسی گاؤں کے پاس اگر کوئی ہائی وے گزرتا ہے اور اس ہائی وے پر پورے ملک کی ٹرانسپورٹیشن یوز ہوتی ہے، اس گاؤں کے لوگ آنے سے لے کر ہر چیز وہاں بیچتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس گاؤں کی اکانومی ڈیولپ ہوگی۔ 1966 میں دبئی کی قسمت بدلتی ہے اور دبئی کے آف شور فیلڈ میں تیل کے ذخائر دریافت ہوتے ہیں، لیکن یہ ذخائر عرب کنٹریز کے مقابلے میں بہت ہی کم تھے۔ شیخ راشد جانتے تھے کہ دبئی کو آئل پر ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے تیل سے آنے والی آمدن دبئی کے انفراسٹرکچر، دبئی کے روڈز، ہائی وے اور پورٹس پر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ 1972 میں شیخ راشد اسی پیسے سے پورٹ راشد بناتے ہیں۔ اس کے بعد بھی شیخ راشد نہیں رکتے اور 1979 میں جبل علی ایئرپورٹ قائم کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اور مصروف ترین ایئرپورٹ بن جاتی ہے جب شیخ راشد ایک گیم چینج اناؤنسمنٹ کرتے ہیں۔ یہ اناؤنسمنٹ یہ تھی کہ جبل علی ایئرپورٹ کو فری ٹیکس زون قرار دے دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہاں رکنے والے بحری جہازوں پر کسی قسم کا امپورٹ ڈیوٹی یا ایکسپورٹ ڈیوٹی ٹیکس نہیں ہوگا۔ شیخ راشد کا یہ کام جبل علی پورٹ کو دنیا کی سب سے بڑی بزنس ہب بنا دیتا ہے، جس سے دبئی اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی سال 1979 میں شیخ راشد کی قیادت میں دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ یہ صرف دبئی کی ترقی کی علامت نہیں تھا، بلکہ کاروبار، نمائشوں اور کانفرنس کا مرکز بھی تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جہاں دوسرے عرب ایمریٹس تیل سے آنے والی انکم سے بڑے بڑے محل بنا رہے تھے، وہاں شیخ اپنا سارا پیسہ انہی کاموں پر کیوں لگا رہے تھے؟ کیونکہ شیخ راشد کا خواب تھا کہ دبئی کو ورلڈ ٹریڈ بزنس ہب بنا کر پیسہ کمایا جائے، اس لیے پورے دبئی کی GDP کا 1% انکم آئل سے حاصل ہوتی ہے، 20% ٹورزم سے اور 75% دنیا کے ساتھ ٹریڈ کر کے حاصل ہوتی ہے۔ 1980 کے دور تک دنیا کی بڑی پورٹس، دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر، ورلڈ کلاس ایئر لائن، ان سب کے ہونے کے باوجود دنیا بھر کے انویسٹر دبئی میں اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو اس کے لیے شیخ راشد کیا کرتے ہیں؟ ٹیکس فری زون اور فرینڈلی بزنس زون قائم کرتے ہیں، جس میں باہر سے آنے والے انویسٹر کو گورنمنٹ کی طرف سے کم ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے، اس میں مکمل طور پر امپورٹ ڈیوٹی ٹیکس کی مکمل رعایت ملتی ہے۔ اب یہ چیز دنیا بھر کی انٹرپرینیورشپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور دبئی میں انویسٹر اپنا پیسہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ شیخ راشد دبئی کا انفراسٹرکچر اس انداز میں بناتے ہیں وہ ٹریڈ اور انٹرپرینیورشپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہو۔ اس میں وہ دنیا کی ورلڈ کلاس ایئر لائن بناتے ہیں اور دنیا کے بہترین روڈز بناتے ہیں۔ اس پارٹیکولر ٹائم پر اگر شیخ راشد دبئی کو ماڈرن ٹرانسفارمیشن کرنے کا خواب دل میں نہ سوچتے تو دبئی آج صرف تیل کی 1% آمدنی لے کر گزارا کر رہا ہوتا۔ If you like history, science and educational video, so please subscribe my channel and press the bell icon. Thanks for watching the video.